بنی اسرائیل کے دور میں نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ ریاست میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو ہی رکھو۔ چنانچہ جب لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا گیا، اور بعض علماء کے مطابق انہوں نے ہزاروں لڑکوں کو قتل کر دیا۔ اللہ نے فرعون کو کیوں نہیں مارا جب اس نے پہلے لڑکے کو مارنے کا حکم دیا تھا؟ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کو اپنے بچوں کو قتل کرتا دیکھ رہے تھے اور اس ظلم پر خاموش تھے۔ اللہ کی مدد کی شرائط ہیں، اگر کوئی کوشش نہ کرے اور ظلم کے خلاف کھڑا نہ ہو تو اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ پھر دنیا نے وہ معجزہ دیکھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر پرورش پائی۔ اللہ نے ان کو نبوت دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور اللہ نے دونوں بھائیوں کو نبوت سے نوازا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھو اور حالت بدلنے کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور کلمہ حق کہنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا؟ یاد رکھیں، اللہ کو فرعون مارنے کے لیے کسی موسیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ ظلم کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہے، اور اللہ کی مدد کی کیا شرائط ہیں، اور اللہ نے کسی نبی کی بھی بغیر محنت اور جد و جہد کے مدد نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اچھی طرح بات کرنے کو کہا۔ اللہ جانتا ہے کہ فرعون کچھ نہیں سمجھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقے بھی بتائے کہ ظالم غیر انسانی معاشرے کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق کہا تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو احساس ہوا اور وہ موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ نے پیغام بھیجا کہ ہاں، اب میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے راستہ بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر عبور کیا، فرعون اور فرعون کا قافلہ غرق ہو گیا۔ اس ساری کہانی سنانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب بھی معاشرے میں ظلم و ستم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک اس وقت تک کسی کی کوئی مدد نہیں فرماتا جب تک وہاں پر خود کوئی موسیٰ پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا۔ جب تک آپ میں سے کوئی ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا، اللہ پاک کسی کی کوئی مدد نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس معاشرے میں جب تک آپ میں سے کوئی خود کھڑا ہو کے ظلم کے خلاف لڑے گا نہیں، ظلم کے خلاف دیوار نہیں بنے گا، ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا، اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ خدا بھی صرف انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے لے کر آج تک بہت ساری کوٹیشنیں ایسی سنی بھی ہیں، ایسی دیکھی بھی ہیں، اور ایسی باتوں کو پرکھا بھی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تب ہی اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ظلم کے خلاف تم لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے نظام میں اگر تمہیں کوئی خدا کے اینٹی اور خدا کے سسٹم کے اینٹی کچھ بھی چلنے کو مل رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اگر تم حق پر ڈٹے ہوئے ہو تو تمہارے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات ضرور ہوگی۔ اس ساری کہانی میں موسیٰ اور فرعون کی کہانی میں بھی دیکھ لو کہ موسیٰ فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہیں کہ فرعون نے اس وقت کے تمام لڑکوں کو مار دینے کی ٹھان لی، لیکن اپنے گھر میں پرورش پانے والے موسیٰ کو نہ مار سکا، اور وہی موسیٰ اس فرعون کے خلاف کھڑا ہو کر اسی موسیٰ نے دنیا کو فتح کر کے دکھایا، اور ہر فرعون کے گھر کے اندر اللہ سبب پیدا کر دیتا ہے موسیٰ کے پیدا ہونے کا۔